ہلو ہیلو. ہاں، عارف الحقانی دیوبندی زکوٰۃ خانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیا؟ عارف الحقانی دیوبندی زکوٰۃ خانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ ابھی بکواس مت کر، صحیح سے بات کر، ٹھیک ہے؟ صحیح سے بات کیوں کر رہے ہوں بھائی؟ کیونکہ بد زبانی کیوں کر رہے ہو؟ یہ بد زبانی ہے؟ بالکل بد زبانی ہے. نہیں، سعودی سے زکوٰۃ کھا رہے ارے بد زبانی کیوں کر رہا ہے؟ یہ بد زبانی ہے یار. زکوٰۃ کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ اللہ اکبر، لعنت اللہ علی الکاذبین. آمین بول. سعودیہ سے زکوٰۃ کیسے بند آمین ہو گیا؟ بول، آمین بول. یعنی چالو تھا تب تو. سامعین تب تو دیکھیے، سب سے پہلے اس نے میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں سعودیہ سے جو ہے زکوٰۃ کھاتا ہوں. ملنا بند ہو گیا ہے آپ لوگوں کا. دوسری بات، پہلے میری بات سن، خاموش ہو جاؤ. پہلے میری بات سن، میری بات سن. ٹاپک پر آؤ. اگر تیرے اندر ہمت ہے تو میری بھی بات سننے کی استطاعت رکھا کر. سنیں گے کیوں نہیں بات؟ ہاں تو سننا. تو نے ایک الزام لگایا، اب سن پہلے. کوئی الزام نہیں ہو تو سن، میں بتا رہا ہوں نا. ہاں سامعین، اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں سعودیہ سے. خاموش رہے، خاموش رہے. تو نے ہمارا نام لیا. ارے پھر بول رہا ہے. ارے علی خان، تیرے اندر استطاعت نہیں سننے کی؟ سننے کی نہیں، سناؤ تو. سننا کیوں ادھر ادھر کی لایانی قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ میں بولنا نہیں، میرے بیچ میں بالکل مت بول. میرے بیچ میں بالکل مت بول، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو جب میں بولوں تو بالکل خاموشی کے ساتھ میری بات سن. جھوٹ بولو گے تو کیا سنوں گا؟ سامعین دیکھیے، جھوٹ اس نے بولا ہے. سامعین، جھوٹ اس نے بولا ہے. میں خلاصہ کر رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں اس کو، لیکن یہ سن کیوں نہیں رہا؟ خاموش رہے، میری بات سن. جب رات زکوٰۃ کھاتی ہے نہیں؟ سامعین دیکھیے، یہ مطلب دوسرے کی باری میں بول کر اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ علی خان ہو چاہے جو ہو، اگر وہ میری بات سنجیدگی کے ساتھ سننا چاہتا ہے تو مجھ سے بات کر لے. بولو. میں فون کاٹنا نہیں مگر. خاموش رہے، خاموش رہے، بولنا نہیں. بولو. خاموش رہے. سامعین، اس نے کہا، میرا نام لیا اور اس کے ساتھ یہ الزام لگایا کہ مجھے جو ہے سعودی سے زکوٰۃ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ریکارڈنگ میں سماعت کریں گے آپ لوگ، اس کو بغور سنیے گا. اس پر میں نے کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. میں نے اس سے کہا کہ آمین بول. آمین نہیں بولا اس نے. یعنی اس نے جو ہے فحش گوئی کی ہے اور جو ہے. خاموش رہے بے وقوف. خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ خاموش رہے. کب تک لیکن؟ کب تک لیکن؟ تو نے کیا کہا؟ ارے بات تم ختم ہی نہیں کرو گے، میں کب بولوں گا؟ ارے بے وقوف، تو اتنی دیر سے بڑبڑا رہا تھا. اس لیے جب میں بولنے لگا تب بھی تیرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. بولو نا یار. میں لیکن تو خاموش ہے، بیچ میں کیوں بولتا ہے؟ بڑبڑ کی دکان کہیں کے. جب وہی پورا جب تم ہی بولتے رہو گے مجھے بولنے کا عجیب انسان ہے. کتنا بولا میں نے گدھے؟ کتنا تو بتا مجھے، کتنا بولا میں نے؟ کتنا وقت لگے؟ ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا تو جو ہے بڑبڑ کی دکان چالو کر دیا پھر سے. بتا دو اتنا منٹ خاموش رہتا ہوں. کیا کتنا منٹ اور لگے گا؟ اس حساب سے میں خاموش رہتا ہوں. چل وقت طے کر کے تجھ سے بات کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ وقت کیا ابھی اسی پر کلیئر کرو پہلے. نہیں، پہلے وقت طے کرتے ہیں اور جو ہے. میں بول دیا نا. 2 منٹ بولو نا. ابھی 2 منٹ کر کے بات کرے گا. 2 منٹ کر کے بات کرے گا. جو جھوٹ بولے گا اس کو ٹیک کے. سامعین دیکھ لیجئے، یہ ایسے ہی ٹائم کو برباد کرے گا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ یہ مجھ سے جو ہے کسی ٹاپک پر بات کر لے. خاموش کرنے کے لیے تیار ہوں. سنو تو خاموش رہنا گدھے. سنو. ابے میری بات سننا پہلے. تم نہیں خاموش. پہلے میری بات تو سن. پہلے میری بات تو سن. لگایا میرے اوپر جھوٹا، اس کا مجھے دفاع کرنے دو. کیا الزام لگا؟ بے الزام تو نے لگایا ہے نا. ہاں تو الزام لگایا تو تم نے جو دفاع کی وہ غلط دفاع کی ہے. یہ پہلے میری بات تو پوری ہو جانے دے. پہلے میری بات تو پوری ہونے دے. لگے گا بولو، پھر میں وضاحت کرتا ہوں. سامعین، اگر اس نے جو ہے اس بار خاموشی نہیں اختیار کی اور اپنے مجدد بریلوی احمد رضا خان کی طرح فحش گوئی، بد کلامی، بد تہذیبی سے کلام کرتا رہا تو ابھی میں فون کاٹ دوں گا، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو منہ بھی نہیں لگاتے ہیں.
جو ایسے فحش گو ہو بات نہیں ہے جو تمہاری، ابے اوقات تیری نہیں ہے، ڈینگے میرے سامنے مت مار، تیری تیرے ڈینگے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہے، تیری اوقات ہم اچھی طرح جانتے ہیں میں علی خان۔ بتا رہا ہوں، ابھی تجھے بات کیا، میں بتا رہا ہوں، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں۔ ابے ٹاپک تو میں آ رہا ہوں، تو پہلے میری بات تو سن۔ سامعین یہ کیوں نہیں میری بات سن رہا؟ اگر اس کو میری بات نہیں سننی ہے تو میں فون رکھ دوں گا، کیونکہ ہمیں بڑبڑ نہیں پسند ہے۔ ٹاپک رکھا ہوں سامنے اور بول رہا بات نہیں، پہلے مجھے بولنے دینا۔ ہاں بول ہاں سامعین، اگر علی خان بریلوی عطاری رضوی کو اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو پہلے شرائط طے کرے گا، 2 منٹ کا ٹائم فکس کرے گا، اس کے بعد ہی بات کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ بات تمہارا ہو گیا، خاموش رہے۔ اللہ اکبر، سامعین یہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ چلو میں دوسرے کو لائن پہ لیتا ہوں، وہ ٹائم فکس کر کے بات کروائے گا۔ سنو نہیں ایسے تو بولے گا مجھے پتا ہے۔ سامعین کتنے منٹ؟ 5-6 منٹ ہونے والے ہیں۔ دیکھو فریق میں رضامندی سے بات ہوتی ہے، دونوں جن کو اصول تو بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ رہا ہے۔ بڑبڑ تو تو کرتے جا رہا، ابھی تو میں سامعین دیکھ لیجئے، سامعین دیکھ لیجئے، میں بڑبڑ کر رہا ہوں۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو ایک ہی بات، اس نے جو الزام لگا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسی پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، چل اس پر میری بات کو پورا نہیں ہونے دے رہا، بیچ میں بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ بولنے دے رہا ہوں، تو کیوں بول دیتا ہے رے بے وقوف؟ شرائط کیا طے کرے گا جب وہ بات پورا کیوں نہیں؟ بالکل بے شرائط تو بات کرے گا، بغیر شرائط کے۔ تو ابھی تک پھر کیوں دفاع کر رہا تھا جب شرائط ہی نہیں طے کیا؟ وہ تو میں بتا رہا ہوں، ایک فتویٰ تجھے بتا دیتا ہوں، مولوی احمد رضا خناس کا ایک فتویٰ میں تجھے بتا دیتا ہوں، پھر جو ہے شرائط طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہلو سن، جو تو نے مغفرت ضم کا حوالہ سامعین دیکھیے کہاں بھاگ رہا ہے، جو ہے کہاں بھاگ رہا ہے؟ پہلے شرائط طے کر، اگر ہمت ہے تو شرائط طے کر۔ سامعین دیکھ لیجئے، بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ گیا، بے ڈھنگا ہے، بے اصول بات کرتا ہے علی خناس۔ اب میں فون رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ بڑبڑ کی دکان اگر کھول کے بیٹھنا ہے تو جا بیٹھ جا، مجھے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے فون کاٹ رہا ہے کیا تو جھوٹ بول رہا ہے کتابوں کے حوالے سے؟ شرائط طے کرنا، بات کر مجھ سے۔ شرائط تو میں طے کر چکا ہوں۔ سامعین دیکھیے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین دیکھ لیجیے، اس نے کہا کہ میں شرائط طے کر چکا ہوں، ہے نا؟ ابھی تو میں شرائط کے تعلق ہی سے بات کر رہا ہوں کہ پہلے شرائط طے کر، اس کے بعد جو مجھ سے بات کر، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں پہلے شرائط طے کر چکا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے رضا خناسیوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ سامعین دیکھیے، اس نے میرا نام لیا، اور یہ الزام لگایا کہ مجھے جو ہے سعودی سے زکات ملتی ہے۔ اس کے تعلق سے میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ حرام خور بزدل کمینہ نالے کہیں کا، یہ جو ہے ادھر ادھر کی بڑبڑ کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی علی خناس، تیری کسی جو ہے بریلوی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو بڑبڑ کی دکان نہ کھول کے بیٹھے۔ اس کتاب کا حوالہ دے کر جھوٹ کیوں بولا؟ خاموش رہے، اس کتاب کا حوالہ دے کر جھوٹ کیوں بولا؟ پہلے بات میری سن۔ وہ کتاب پہلے ثابت کر کے ہمارے لیے وہ کتاب معتبر ہے۔ وہ تو عالم ہی نہیں ہے جو شخص کی کتاب ہے وہ۔ اچھا تو تیرا عالم ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک منٹ، علی خناس سن، اور اس کو میری بات تو سن۔ سامعین دیکھیے، آپ بات نہیں سن رہے ہیں۔ فتویٰ ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل مانتے ہیں۔ جو کتاب ہمارا ہے ہی نہیں ہے، ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے، اس کتاب کا حوالہ دے کر بتا رہا ہوں کتاب ہے تو خاموش رہنا۔ وہ مغفرت ضم جو ہے وہ ہمارے عالم ثابت کر کے وہ بریلوی عالم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک منٹ، ہمارے لیے معتبر ہے۔ اس نے مغفرت ضم کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ جس کی وہ کتاب ہے وہ ہمارا عالم نہیں ہے، معتبر عالم نہیں ہے ہمارا، اور عالم بھی نہیں ہے وہ، یعنی وہ عالم بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہمارے مسلک میں معتبر نہیں ہے۔ خاموش سامعین، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جس مغفرت ضم کا جو مصنف ہے وہ عالم نہیں ہے اور ہمارے مسلک میں وہ معتبر بھی نہیں ہے۔ تو میری اس سے یہ گزارش ہے کہ جب اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ وہ غیر معتبر ہے اور وہ عالم نہیں ہے، تو سب سے پہلے اپنے معتبر علماء سے یہ ثابت کرے کہ مغفرت ضم کا مصنف جو ہے وہ جو ہے ہمارے مسلک میں غیر معتبر ہے۔ چل حوالہ دے۔ ہو گیا بات؟ ہاں حوالہ دے۔ اب سنو، حوالہ تمہارے ذمہ ہے کیونکہ حوالہ تم نے اس کتاب کو سامعین دیکھیے، سامعین
اس نے کہا ہے غیر معتبر ہے، اس نے جب کہا کہ یہ ہمارے مسلک میں غیر معتبر ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا ہے اپنے معتبر مستند عالم سے، اپنے علماء سے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ہے مغفرت ذم کا مصنف جو ہمارے مسلک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور وہ جو ہے ہمارے مسلک کے نزدیک جو غیر معتبر ہے، ثابت اس کو کرنا ہے۔ دیکھیے میں بتا رہا ہوں پوری دنیا علی خناس، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 2 منٹ فکس کر کے بات ہو گیا، 2 منٹ کر کے فکس کر کے بات کر ہو گیا، چاہے پوری جماعت دیکھ لیجیے جتنے بھی لوگ علی خناس ایسے کتابوں کے حوالے سے ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے۔ شرائط طے کر کے بات کر، شرائط طے کر کے بات لے کر اس کو پہلے معتبر ثابت کر، پہلے تو غیر معتبر ہونا ثابت کر، وہ غیر معتبر ہونا ثابت کر پہلے، غیر معتبر ہونا تو ثابت کر، سامعین دیکھیے دیکھ لیجیے اس کے بوکھلاہٹ۔ دلیل تو دے اس پر۔ ابے مدعی کون بن کر آیا؟ تو آیا ہے نا، تو بن چکا ہے بہت پہلے۔ ارے بے تو وقوف، نے دعویٰ کیا ہے کہ بریلویوں کا عالم ہے، ہاں نہیں کیا ہے؟ تو نے دعویٰ کیا کیا ابھی؟ حوالہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ خاموش رہے خاموش رہے خاموش رہے خاموش رہے تو تیرا ہے معتبر، خاموش رہے نا، خاموش رہے، میں بتا رہا ہوں تجھے۔ سامعین آپ ریکارڈنگ کو بغور سنیں، یہ آیا ہے مجھ سے، خاموش رہے، کیوں نہیں خاموش رہتا ہے؟ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ وہ حوالہ پہلے ثابت کر، تیرا دعویٰ ہے، خاموش رہے نا، کتاب کا حوالہ دیا، خاموش رہے، ابے منع خاموش ہو جا، علی خناس خاموش ہو جا، معتبر کتاب ہے، بریلویوں کی ہے، پہلے تو اس کو عالم ثابت کر، سامعین اگر ایک بار اس کو میں تنبیہ کروں گا، اگر یہ خاموش نہیں رہا تو میں جو ہے فون رکھ دوں گا، کیونکہ اس کی اوقات نہیں ہے۔ کس طرح سامعین آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سامعین یہ آیا علی خناس مجھ سے کہنے لگا کہ جو ہے مغفرت ذم کا جو مصنف ہے وہ غیر معتبر ہے، ہمارے یہاں وہ عالم بھی نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے نزدیک۔ یہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ چپ، کیونکہ زکات کھاتے ہیں لوگ۔ ابے زکاتی چندہ چور، خاموش رہے، خاموش رہے، اگر سننا نہیں تو خاموش ہو۔ حوالہ دیا ہے، حوالہ اس کتاب کا دینا چاہیے کہ جو معتبر ہو۔ تو غیر معتبر ہونا ثابت کرنا گدا کہیں کے، اصول کیا ہے؟ تو بے غیر معتبر ہونا ثابت تو کر دے، بزدل۔ معتبر ہونا تو ثابت کر، کیونکہ اصول یہی ہے مناظرے کا، اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ وصول نہیں ہوتا ہے، ابے جاہل علی خناس، وصول نہیں ہوتا ہے۔ حوالہ دینے کے سامعین دیکھیے اس کو اردو بولنا نہیں آتی ہے، یہ اردو نہیں بول سکتا، یہ اردو پڑھ نہیں سکتا، اور چلا ہے یہ بحث اور مباحثہ کرنے۔ ابے وصول نہیں ہوتا ہے، وصول بول رہا ہے، ہوتا ہے۔ ہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو بتا کیا ہوتا ہے؟ وصول ہوتا ہے، وصول ہوتا ہے، وصول ہوتا ہے، غیر معتبر ہونا ثابت کر۔ ابے مدعی تو ہے کہ وہ غیر معتبر ہے، مدعی تو ہے کہ وہ غیر معتبر ہے، تو غیر معتبر ہونا تیرے کہنے سے ہم نہیں مانیں گے۔ سامعین یہ آیا ہے کہہ رہا مغفرت ذم کا جو مصنف ہے وہ جو ہے عالم بھی نہیں ہے، غیر معتبر ہے ہمارے مسلک میں۔ تو ہمارا یہ سوال بنتا ہے، ہم اس سے مطالبہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب تو کہہ رہا ہے کیونکہ تو عالم بھی نہیں ہے، تو عالم نہیں ہے، تو عالم نہیں ہے، تو ایک جاہل ہے، تجھے وصول اور اصول میں فرق نہیں پتا ہے، ایک ہی طرز پر دونوں کو تول رہا ہے، اور تو جو ہے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے مسلک میں غیر معتبر ہے، تو تیری بات ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہم اس وقت تک مانیں گے، اس وقت تک قبول کریں گے جب تو اپنے معتبر علماء سے، اپنے معتبر جو ہے مفتیان کرام سے یہ ثابت کر دے گا کہ مغفرت۔ ہیلو، ہاں دیوبندی مولوی عارف الحقانی زکات خانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بریلوی مناظر، سنیے بریلوی مناظر علی خان عالم صاحب۔ میں علی خان ہی بات کر رہا ہوں۔ جی عالم صاحب خیریت سے ہیں؟ نہیں تو آپ کی آئی ڈی پر تو عالم صاحب لکھا ہوا ہے۔ ارے وہ پتہ نہیں کیسے لکھا ہوا ہے، کیسے؟ آپ کی آئی ڈی ہے، آپ نے لکھا ہوگا یا دوسرے نے لکھ دے گا؟ کسی میں صرف علی خان اور علی خان لکھ کر آتا ہے۔ نہیں، آپ کی جو آئی ڈی ہے اس نمبر سے، سنیے علی خان، آپ کی جو اس نمبر سے آئی ڈی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علی خان عالم صاحب، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ کو عالم صاحب کہتے ہیں۔ حجت ہے، آئی ڈی حجت ہے۔ کیا
हमारी बात हुज्जत है या आईडी हुज्जत है? आईडी हुज्जत नहीं तुम्हारे लिए? नहीं। क्यों? किसी के लिए भी किसी की आईडी थोड़ी हुज्जत होती है। अरे आईडी कौन बनाता है? आपने बनाया, किसी तुम्हारे साथी ने बना दिया? आता है, किसी को दिया था बनाने के लिए, उसने बनाया। अच्छा उसने, यानी वो समझता है आपको आलिम साहब? वो पता नहीं क्या समझता है। अच्छा चलिए खैर ठीक है, मैं क्योंकि मैंने आपका नाम देखा आईडी पर तो यही लिखा हुआ आया कि अली खान आलिम साहब, ठीक है? तो अली खान भाई आप सुनो मेरी बात। भाई हमारा कैसा है, कौन सा भाई? चलिए ठीक है, अरे भाई तू भाई हो या ना हो मुझसे गर्ज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम जो है इंतशार पसंद नहीं है, ठीक है ना? अच्छा इंतशार तुमने फैलाया और तुम इंतशार पसंद अरे नहीं हो। इंतशार कौन फैलाया कौन नहीं फैलाया वो तो आप इसी ऑडियो में आप जो है जाहिर कर रहे हैं। चलिए खैर, जो जिस मसले को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सुनो ना, आपने कहा था, आपने ऑडियो में कहा था साहबजादा अबुल खैर जुबैर वो आलिम नहीं है। हमारा मोतबर आलिम नहीं है। जी जी, आपने कहा था कि साहबजादा नहीं है अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो आलिम भी नहीं है, ये आपके जुमले हैं। क्या कहा था? डॉक्टर लिखा हुआ है। वो आलिम भी नहीं है आपने कहा था। तो आलिम भी, और एक बात और आपने ये भी कहा था, सुनिए अली खान भाई, मोतबर नहीं है। जी जी आलिम साहब सुने, नहीं है आलिम साहब, अरे आलिम साहब सुन लिया करो, नहीं है वो किताब। पहले सुन लो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो फिर जवाब दो, ठीक है? सुन लिया मैंने। हाँ तो पूरी बात सुनो ना, आधी अधूरी बात को सुन रहे हैं आप। अभी पूरी बात सुनो उसके बाद जवाब दें, ठीक है? अब सुनो ना, अरे खामोश हो, मेरी मेरी बात हो जाने दो। आलिम साहब, अली खान आलिम साहब, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दें, ठीक है? उसके बाद आप जवाब दें। किताब हुज्जत है या वो आदमी हुज्जत है? ठीक है, अब सुनो ना मेरी बात तो सुन लो, क्यों नहीं सुनते हैं? और तुमने और हमने भी बता दिया। इतनी जो है आपके अंदर घबराहट क्यों पैदा हो रही है? हमारे अंदर घबराहट नहीं, तो पहले तो तुम्हारे अंदर है। चलो ठीक है, बकौल आपके अगर घबराहट आपके नहीं है तो आप जो है पहले मेरी बात को सुन ले, उसके बाद जवाब दें, ठीक है? इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। अब्दुल माजिद भाई, मैंने कहा कि मैं कुरान से साबित करता हूं। अब देख लीजिए, इन्होंने मुझसे ये कहा था कि साहबजादा अबुल खैर जुबैर जो है वो आलिम भी नहीं है। इनके जुमले मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं, ठीक है? और दूसरी बात माजिद भाई, दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि वो जो है बरेलवी मसलक का मुअतबर और मारूफ आलिम वो जो है शख्स नहीं है, आलिम नहीं है ना? इसने ये बात कही थी। हाँ, तो इसी के ताल्लुक से हम इससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पहले मेरी बात को पूरी सुने, उसके बाद जवाब दे। पूरी तुम्हारी क्या बात सुने? तुम्हारी पूरी लो सामईन देख लीजिए, किस तरीके से अली खान आलिम साहब के ऊपर घबराहट तारी है। इन्होंने सबसे पहले दावा मेरे ताल्लुक से ये कहा है, सब झूठ ही बोलते हैं। अली खान आलिम साहब सुनो मेरी बात, आपने आलिम नहीं, देखो जबरदस्ती किसी को आपकी आईडी पर लिखा हुआ है, आपके लोगों ने लिखा है, सुनो आलिम साहब, क्या लिखा है? अली खान आलिम साहब, ठीक है? क्या लिखा है हमारे लोगों ने? आपके लोगों ने लिखा है, जैसा कि आपने कहा कि मैं दूसरे को दिया था आईडी बनाने के लिए, तो उसने लिखा है अली खान आलिम साहब, ठीक है? तो मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, क्यों आपको मिर्ची लग रही है? सुनो, नहीं मैं आलिम नहीं हूँ ना, जबरदस्ती किसी को आलिम बनाना ये भी तो दुरुस्त नहीं है। मैं अच्छा, तो जबरदस्ती किसी के बारे में ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि वो आलिम ही नहीं है ना? अबुल खैर मोहम्मद जुबैर के ताल्लुक से तूने कहा है कि वो जो है आलिम भी नहीं है। तू जाहिल है, जो आलिम है, जो मुफ्ती है, जो अल्लामा है, जो डॉक्टर है, उसके ताल्लुक से तू कह रहा है कि वो आलिम भी नहीं है ना? तो ये आलिम मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो, हमारे लिए मोतबर थोड़ी है। मैं साबित कर रहा हूँ, सुनो मैं साबित कर रहा हूँ। अली खान तेरे नजदीक वो जो है मोतबर है या नहीं है, लेकिन तेरे उलमा के नजदीक जो है वो अल्लामा है, मुफ्ती है और मौलाना है। जहर का प्याला पी ले। सुनो, अब खामोश रहो, किताब का नाम है, सुनो आलिम साहब सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूँ वो आलिम है या नहीं है, बहस इस पर नहीं है। वो किताब क्यों नहीं, बहस तो इसी पर है ना। आपने कहा कि वो आलिम भी नहीं है, हमने इस पर गिरफ्त की थी आपकी। हर आलिम हर किसी के लिए मोतबर होता है, ऐसा कहाँ उसूल मौजूद है? भाई तो हमने ये कहा है कि
اپنی آڈیو میں ہم نے یہ کہا ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر یہ جو ہے معتبر آدمی، ہم نے کس آڈیو میں کہا ہے؟ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ثابت کرو ہمارے کس عالم نے تو معتبر ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ وہ معتبر ہے؟ تمہارے آڈیو میں موجود ہے۔ کیا میں نے دعویٰ کیا؟ پڑھ اسی میں تم نے آڈیو میں، وہ آڈیو میں نے لگایا ہوا اس میں کیا ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صاحبزادہ بریلیوں کا ابوالخیر کی کتاب، ہاں، یہ سب کیا ہے؟ تو بریلویوں کی کتاب ہے، بریلوی عالم ہے وہ، ہمارے لیے معتبر ہی نہیں ہے۔ ابھی تیرے لیے معتبر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تیرے علماء تو اس کا دفاع کر رہے ہیں، تیرے 204 علماء جید علماء اس کا دفاع کر رہے ہیں، 204 جید علماء اس کا دفاع کر رہے ہیں صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کو۔ دلیل تھوڑی ہے، سنو، کتاب کا نام ہے فیصلہ مغفرت ضم۔ تھوڑی ہے، عجیب بات ہے۔ عبد الماجد بھائی اس کو خاموش کراؤ، میں دلیل دینے لگا ہوں اور اس کی بات کو غلط ثابت کر رہا ہوں۔ ارے تو دلیل ویسے ہی دے گا جیسے اس کتاب مغفرت ضم کا حوالہ لو سامعین، اس میں بھی دے دے گا، تو اس میں بہو وہی بات ہے، نہ ہم نے مغفرت ضم کا حوالہ غلط دیا، نہ اس کی عبارت غلط پڑھی، بلکہ جو کتاب کا نام ہے، جو مصنف کا کتاب ہے، ہاں تو بریلوی ہم ثابت کر رہے ہیں نا، ہم اس کو بریلوی ثابت کر رہے ہیں، ادھر ہم اس کو بریلوی ثابت کر رہے ہیں۔ بریلوی ثابت کرنے نہیں، معتبر ثابت کر۔ معتبر کا دعویٰ میں نے نہیں کیا، معتبر کا دعویٰ میں نے کیا ہی نہیں، معتبر بھی نہیں ہوتا ہے، معتبر کا دعویٰ میں نے کیا ہی نہیں۔ حدیثوں میں نا، ارے بیوقوف علی خان، عالم صاحب معتبر ہونے کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا، جب معتبر ہونے کا میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو ہم سے یہ مطالبہ کرنا کہ اس کو معتبر ثابت کرو، یہ کیا معنی دارد ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ حالانکہ تو نے کہا ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر وہ جو ہے بریلیوں کے نزدیک معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا حوالہ تجھے دینا ہے، مجھے نہیں دینا ہے۔ تھوڑی دینا حوالہ، تم نے کتاب دیا، دعویٰ تمہارا ہے کہ یہ بریلیوں کا معتبر ہے، تو تم اس کو پہلے ثابت کرو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر علی خان یہ دکھا دے کہ میں نے آڈیو میں یہ کہا ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر بریلیوں کا معتبر آدمی ہے، میں جو ہے مان جاؤں گا۔ کتابوں سے حوالہ دیا جاتا ہے۔ لو سامعین کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے اس کی چائے بازی، دیکھیے اس کی مکاری، دیکھیے اس کی عیاری، دیکھیے اب دیکھیے سامعین، اس کے میں دونوں دعوے جو جھوٹے اور باطل بے بنیاد ثابت کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فیصلہ مغفرت ضم، اس کا لکھنے والا ہے اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی، یہ بریلیوں کا بہت بڑا علامہ ہے اور کیا بولتے ہیں بہت بڑا مناظر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کتاب جو ہے فیصلہ مغفرت ضم کے اندر اس نے جو ہے اس صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کا دفاع کیا ہے اور اس کو جو صحیح قرار دیا ہے نا، اور اس کی تصدیق خود جو ہے بریلیوں کے بہت بڑے علامہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء پاک و ہند و کشمیر تقریباً 204 علماء بریلوی نے تصدیق کی ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر یہ صحیح ہے اور یہ جو ہے مولانا ہے، علامہ ہے، مفتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن علی خان بریلوی جو جاہل ہے، جس کی مسلک اعلی حضرت میں کوئی وقاعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو ہے اس طریقے سے ہے کہ جیسے دودھ میں مکھی گر جائے تو لوگ اس کو جو ہے نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس کی یہی مثال اور یہی حقیقت علی خان کی ہے، کیونکہ علی خان کے اوپر جو ہے بریلوی عالموں نے کیا بولتے ہیں کفر، شرک اور نہ جانے کیا کیا فتوے لگائے ہیں، وہ خیر الگ بحث ہے۔ لیکن ہم یہاں پر ماجد بھائی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ علی خان عالم صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ عالم بھی نہیں ہے، کون عالم نہیں ہے؟ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر، ہے نا۔ تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر عالم بھی ہے اور جو ہے مفتی بھی ہے، علامہ بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ فیصلہ مغفرت ضم جو لکھنے والا ہے اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی، بریلیوں کا بہت بڑا علامہ ہے، معتبر ہے بریلیوں کے لیے،
ٹھیک ہے نا. تو اس نے خود اس کی کتاب میں اس کو کئی مقامات پر مولانا بھی کہا گیا ہے, علامہ بھی کہا گیا ہے, مفتی بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دامت برکاتہم عالیہ بھی کہا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو علی خان نے دعویٰ کیا کہ یہ عالم بھی نہیں ہے, تو یہ علی خان کی جہالت واضح ہو گئی, ٹھیک ہے نا. علی خان جو ہے جاہل ثابت ہو گیا, اس کو تحقیق نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے کون سے عالم ہیں اور کون سے جو ہے اس کے عالم نہیں ہے, اس کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ بریلوی ہے ہی نہیں مردود, کیونکہ اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ بریلوی نہیں. دوسری بات, اب اسی بات کی تصدیق, یعنی صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر وہ صحیح ہے نا, اور جو ہے اس کی تصدیق مسئلہ مغفرت ذم کے تعلق سے جب بریلیوں نے بہت واویلا مچایا صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کے تعلق سے, تو یہ کتاب لکھتا ہے اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی, کتاب کا نام ہے فیصلہ مغفرت ذم, اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی, اور دیگر 400 تقریباً 204 علماء نے کیا بولتے ہیں اس کی تصدیق کی ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر جو ہے صحیح ہے, اور یہ علامہ ہے, مولانا ہے, مفتی ہے, ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو گزارش یہی کروں گا میں عوام سے اور سامعین سے کہ یہ دیکھ لیجئے کہ علی خان ایک دم جاہل ثابت ہو گیا, اور علی خان کو کچھ بھی علم نہیں ہے, یہ صرف جو ہے بڑبڑ کرنے میں اپنی جو ہے عافیت سمجھتا ہے, اور بڑبڑ کرنے میں اپنی مہارت اور اپنا جو ہے جیتنا سمجھتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے, لیکن آپ حضرات پر واضح ہے کہ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ علی خان کے دونوں دعوے کیا ہیں, باطل ہیں. اب میں نے اپنی آڈیو میں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ جو ہے یہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر یہ بریلیوں کا معتبر عالم ہے, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا, بلکہ میں نے کہا اس بات کو بریلوی علماء بھی تسلیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بریلوی علماء میں یہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر ہے, یہ اس کو میں نے فیصلہ مغفرت ذم اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی کی کتاب سے ثابت کر دیا کہ یہ بریلوی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا دعویٰ ثابت ہو گیا. اب میں نے اپنی آڈیو میں یہ کہا ہی نہیں کہ یہ بریلیوں کا معتبر آدمی ہے یا غیر معتبر ہے, اس کا میں نے ذکر نہیں کیا. حالانکہ علی خان عالم صاحب آئے تھے مجھ سے دلیل کا مطالبہ کرنے کی کہ تم اس کو جو ہے بریلیوں کا معتبر ثابت کرو. بھائی جب میرا دعویٰ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں کیوں ثابت کروں؟ تیرا دعویٰ ہے کہ یہ بریلویوں کے نزدیک جو غیر معتبر ہے نا, تو علی خان یہ بتائے کہ معتبر اور غیر معتبر ہونے کے لیے کیا معیار ہے بریلیوں کے یہاں, وہ بتائے, ہے نا. ایسے تو بریلوی سب کو انکار کر بیٹھیں گے کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا معتبر نہیں ہے نا. تو معیار بتائے علی خان عالم صاحب, بتائیں معیار کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر معتبر ہے, تو اپنے معتبر عالم دین سے یہ ثابت کریں کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر وہ جو ہے غیر معتبر ہے بریلیوں میں, ہے نا. دلیل تو اس کو دینی ہے, لیکن واہ رے رضا خانیت میں کیا بولوں. اللہ حفاظت فرمائے تمام امت مسلمہ کی, آمین آمین. ہیلو, ہاں بڑا تو بات مت کرنا. ہیلو, حوصلہ رہا کہ ادھر سے بھی صحیح سے بات کر, ادھر سے بھی بات کر. ارے بھاگا کیوں علی خان تو؟ بھاگ نہیں رہا تھا, تھمنیل بنا رہا تھا تیرا. بھاگ کیا رہا, جو میں تھمنیل بھاگ کر تھمنیل بناتا ہے مردود. ابھی ڈالنا نہیں ہے نیٹ پر تیرا آڈیو. ابے تھمنیل بناتا ہے, بھاگ کر فون کاٹ کے بناتا ہے. فون بھگورے بزدل, جو چیز میں پوچھ رہا ہوں. ابے بھگورے بزدل, اب دیکھو تو نے بھگوڑا تو تیری خاموش ہے. لو سامعین بھاگا, یہ فون کاٹ کر کے آڈیو میں آپ سنیں گے کہ کون بھاگا ہے, ٹھیک ہے نا. میرے پاس پیش کرو پہلے, کسی بھی مذہب میں ہو جو تم نے ابھی اصول بیان کیا ہے کیا کہ غیر معتبر کی کتاب کو حوالے میں پیش کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب خاموش ہو جا. تم نے مغفرت ذم جو ہمارے لیے معتبر نہیں ہے اس کو حوالے میں سب سے مضبوط حوالہ آپ نے سمجھ کر جو پیش کیا اپنے آڈیو میں, یہ ثابت کرو کہ یہ کس نے اصول بیان کیا کہ غیر معتبر کتاب کو حوالے کے طور پر دینے کے لیے, اور وہ بھی مضبوط دلیل.
बना कर उसको पेश करना, ये कहाँ से साबित है, ये किस फिरके में ये जायज, किस मकतबे फिक्र में ने इसको जायज समझा है? ठीक है, अब बात हो गई। हाँ हाँ मुहतरम सामईन, आप ऑडियो समाअत कर लें। मैंने ये दावा नहीं किया है कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो मुअतबर है ना, मैंने ये दावा ही नहीं किया। मुअतबर है या नहीं है ये अली खान साबित करेगा, ठीक है ना। हम थोड़ी साबित करेंगे। अब बोलो ना बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो, जब झूठ बोलोगे तब पेश करूंगा। बीच में मत बोलो अली खान तुमने साहब, दलील क्यों दिया जब अली खान आलिम साहब बीच में मत बोलो। अब्दुल माजिद भाई देखो ये बीच में बोल रहा है, मैंने इसकी बात को खामोशी के साथ इत्मीनान के साथ सुना। सुनने वाले को लगे कि सबसे मजबूत दलील यही है तो खामोश हो जाना, मैं जवाब दे रहा हूँ। कहने के हिसाब से भी सामईन मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरी बारी है तो ये बीच में बोलने लगा। तुम्हारी है लेकिन खामोश रहे, तुम झूठ बोलोगे। झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, क्या मैंने झूठ बोला? खामोश रहे, पहले खामोश रहे। सामईन इसने दावा किया है कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो गैर मोतबर है। तुम्हारा दावा नहीं है कि वो मोतबर किताब है क्या? मैंने अपनी ऑडियो में कहीं कहा है? तो फिर तुमने वो दलील के तौर पर क्यों पेश किया जब वो मोतबर किताब नहीं है? अच्छा तुम्हारा दावा ही नहीं है तो फिर अच्छा ठीक है, सुनो साबित है। अच्छा सुनो, खामोश रहो, फिक्र में किसी ने इसको जायज कहा? खामोश रहो, वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, खामोश रहो। बताओ। सामईन दावा किसने किया है कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर जो है वो गैर मोतबर है, यानी बरेलियों का वो मोतबर आलिम नहीं है। ये दावा अली खान ने किया है। जब दावा अली खान ने किया है तो अली खान ये पहले साबित करे कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ये बरेलियों के यहाँ जो है गैर मोतबर है। और इसकी बात क्योंकि अली खान ने ये दावा किया था, अली खान ने ये दावा किया था कि मेरे नजदीक ये गैर मोतबर है और ये आलिम भी नहीं है। क्या इसने दावा किया? ये आलिम भी नहीं है और गैर मोतबर है। तो अली खान की बात बरेलवी नहीं मानते हैं, बरेलवी इसको जो है जाहिल और ना जाने क्या क्या इस पर फतवे लगाते हैं, है ना। तो इसकी बात कोई हैसियत नहीं रखती है। अब अगर ये वाकईतन सच्चा है अपने कौल में तो ये अपने मोतबर आलिम दीन से ये साबित करे कि साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर वो गैर मोतबर है। साबित कर पहले साबित करो कि हमारी मोतबर किताब है। तेरे उलमा तेरे बड़े बड़े उलमा जो है, चलो साबित कर रहा हूँ, अली खान आलिम साहब साबित कर रहा हूँ। सुनो अली खान आलिम साहब साबित कर रहा हूँ, खामोश रहो। माजिद भाई इसको खामोश कराओ, माजिद भाई इसको खामोश कराओ, मैं जो है साबित कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ, इसको खामोश कराओ। भी किताबें देवबंद में छपी है अली भाई मोतबर ही। हाँ इसको खामोश कराओ, इसको खामोश कराओ जल्दी से। मौजूद है कि जितनी खामोश हो जाओ, मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। जो फरीक है वो उस गैर मोतबर का हवाला दे। हाँ ये खुद उसूल मुनाजरे का उसूल और रद्द करने का उसूल खुद ये तोड़ रहा है। ठीक है, अब मैं साबित कर रहा हूँ, खामोश रहो। क्या साबित कर रहा है तू खुद? अभी तुझे मालूम ही नहीं। पहले खामोश तो हो। ये खामोश क्यों नहीं रहता है? सामईन अभी ये भागा था और फिर जो है बोलने नहीं दे रहा है। उसूल को तूने क्यों तोड़ा? कहाँ उसूल तोड़ रहा हूँ मैं? तो उसको बरेलवी आलिम साबित कर रहा हूँ, हम अपने दावे को साबित कर रहे हैं। किताब को तूने हवाले में क्यों पेश किया? तू साबित कर गैर मोतबर है, साबित कर। तू साबित कर कि मोतबर है। अल्लाह अकबर, मैंने मोतबर होने का दावा जब नहीं किया तो मैं कैसे साबित करूँ? तुमने दलील में क्यों पेश किया? दलील में पेश ही नहीं करना चाहिए भाई। तो तुम्हारा साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर बरेलवी आलिम है। मुनाजिर किसने बना दिया तुझे? अल्लाह अकबर, तू मुनाजिर है? किसने मुनाजिर बना दिया? तू मुनाजिर है? मैं मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन क्या हूँ क्या नहीं हो तुझसे नहीं लेना। अगर तू वाकईतन मुनाजिरे के उसूल से वाकिफ होता, अरे यार ऐसे कैसे बात करता है तू? खामोश रहे, इत्मीनान से बात कर मुझसे। मुनाजिरे के कौन से उसूल में ये चीज मौजूद है कि गैर मोतबर किताब को दलील में पेश किया जाए? ठीक है, अब खामोश रहो, ठीक है, बोलना नहीं। हाँ खामोश पेश कर, जो मांग रहा वही पेश करना। सामईन इसने कहा है कि मुनाजिरे के कौन से उसूल में है कि गैर मुअतबर किताब से हवाला पेश किया जाए?
ہے نا، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مغفرت ضم اور صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر جو ہے یہ غیر معتبر ہیں، ہے نا، دعویٰ اس نے کیا، اور آڈیو میں آپ سنیں گے بھی کہ اس نے دعویٰ یہی کیا ہے کہ وہ عالم بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے ہمارے نزدیک غیر معتبر ہے۔ اب خاموش رہے، چپ رہے، خاموش رہے، خاموش رہے، ارے خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ خاموش تو رہے پہلے، اللہ اکبر، یہ خاموش کیوں نہیں رہتا ہے؟ سامعین یہ خاموش کیوں نہیں رہ رہا ہے؟ غیر معتبر عالم کی کتاب سے حوالہ کیا جائے گا۔ میں معتبر ثابت کر رہا ہوں، میں معتبر ثابت کر رہا ہوں، چل میں معتبر ثابت کر رہا ہوں، میں معتبر ثابت کر رہا ہوں، میں معتبر ثابت کر رہا ہوں، یعنی سب سے مضبوط دلیل اللہ اکبر، میں معتبر ثابت کر رہا ہوں، چل تو غیر معتبر ثابت کر، میں معتبر ثابت کرتا ہوں، معتبر پہلے تو ہاں ثابت کر رہا ہوں، سن میں خاموش رہے، میں ثابت کر رہا ہوں، ہاں یہ کتاب ہے، سنو اب سنو، خاموش رہو، اس میں بھی تو جھوٹ بولے گا، پہلے اسکین میرے پاس دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے جال حق کے تعلق سے ٹھیک ہے، جھوٹ بولا۔ اچھا سب سے پہلے یہ بتا دو، سب سے پہلے یہ بتا دو، کتابوں کے اس نے سب سے پہلے یہ اشرف سیالوی معتبر ہے تمہارا؟ میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ اشرف سیالوی تمہارا معتبر ہے؟ کیا اشرف سیالوی جو ہے تمہارا معتبر ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہوں میں، نہیں ہو رہی ہے بات، اس پر ہونا نہیں اسی کے کتاب سے اس کا معتبر ہونا ثابت کر رہا ہوں نا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں تو آپ کس کے کون سا معتبر ہونا ثابت؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا نام میں نے لیا ہے، اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی۔ اسکین بھیجو میرے پاس۔ خاموش رہو پہلے، میں پوچھ رہا ہوں، پہلے خاموش، تو جال حق کے خاموش سامعین دیکھیے یہ کیسے بھاگ رہا ہے، جھوٹ بولا، پہلے سنو میری بات، مغفرت ضم سے تو نے جھوٹ بولا، اور اس کے بعد جال حق کے ارے تیرے کہنے سے تھوڑی جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ بول رہا ہو، کیا بھروسہ؟ تیرے کہنے سے تھوڑی جھوٹ ہو جائے گا، اسی لیے قبول کروا رہا ہوں، اسی لیے قبول کروا رہا ہوں۔ پھر بات کر، جھوٹ بولتا ہے تم لوگ، سن بھاگنا نہیں، اے علی خان بھاگنا نہیں، سامعین دیکھو بھاگ رہا ہے، سامعین دیکھیے بھاگ رہا ہے، ہیلو بھاگ گیا کیا؟ بھاگ گیا علی خان؟ ہاں لگ رہا بھاگ گیا۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا بزدل ہے کہ یہ خود کہہ رہا کہ یہ جھوٹ ہے نا، تو اس کے کہنے سے جھوٹ کیسے ہو جائے گا، ہے نا، اسی لیے میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ اشرف العلماء جو ہے علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی ہے نا، یہ تیرے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کا معتبر ہونا اور اس کا عالم مفتی علامہ ہونا میں اسی کی کتاب سے ثابت کرنے والا ہوں، اسی لیے میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ بتائے کہ یہ تمہارے نزدیک اور تمہارے علماء کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں، کہ اس کو بھی جو ہے تم غیر معتبر کے کھاتے میں ڈالو گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی میں نے یہ دریافت کیا فوراً اس نے جو ہے فون کاٹا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر یہ بریلوی ہے اور بریلیوں کا عالم ہے، اور بریلوی اس کی تصدیق کرتے ہیں، بریلوی اس کی جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے دادا یا جو اس کے ابو یعنی صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی تعریف خود مولوی احمد رضا نے کی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے نا۔ تو یہ اشرف العلماء علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی اور کیا بولتے ہیں قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی، ٹھیک ہے، یہ بریلیوں کے معتبر علماء ہیں بریلیوں کے معتبر، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کو، ٹھیک ہے، نہ جانے کن کن القابات سے نوازا ہے، ٹھیک ہے، علامہ بھی کہا ہے، مفتی بھی کہا ہے، مولانا بھی کہا ہے، اور اس کا دفاع بھی کیا ہے کہ نہیں صحیح کیا ہے انہوں نے، مغفرت ضم کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغفرت ضم بھی بریلیوں کی کتاب ثابت ہو گئی، اور وہ جو ہے صحیح بریلی علماء جو اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، تو جب صحیح قرار دے رہے ہیں تو معتبر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، ہے نا۔ بڑے بڑے علماء بریلیوں کے جب تائید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں صحیح لکھا ہے نا، تو یہ معتبر ہو گئی، اور صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر بھی معتبر ہو گیا،
کیوں علی خان بھاگ رہا ہے؟ 2 مرتبہ بھاگا ہے علی خان فون کاٹ کر کے. ہاں 2 بار بھاگا. اور بھاگ کر کہتا ہے کہ تھمنیل بنا رہا ہوں. کیا یار بریلیوں کی جہالت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہی رحم کا معاملہ کرے امت مسلمہ پر، ورنہ یہ بریلوی ایسی قوم ہے یار میں بیان نہیں کر سکتا. بہت بڑی مکار قوم ہے یہ، بہت بڑی جو ہے مکار عیار قوم ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو قسم کھا کر بھی، اللہ کی قسم کھا کر بھی جو ہے قائم نہیں رہتے ہیں، مکر جاتے ہیں مردود، ہے نا. ہاں تو یہی حال ان رضا خانیوں کا ہے. اللہ حفاظت کرے اللہ حفاظت کرے ہم سارے مسلمانوں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بھی گواہ ہیں، اور جو سامعین سنیں گے کہ جو ریکارڈنگ سنیں گے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور وہ بھی گواہ بن جائیں گے کہ علی خان کیسا بھگوڑا اور بزدل انسان ہے. اس کو علم نہیں ہے، اس نے جو ہے کیا بولتے ہیں اپنے ہی مولویوں کا انکار کر دیا، ہے نا.